وزیرہ کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور پھر جیتتا کون تھا؟ میں جیتی تھی. وزیرہ معصوم لگتی ہے وہ معصوم نہیں ہے, وہ معصوم نہیں ہے. ٹرولنگ کو کس طریقے سے لیتے ہیں آپ روز؟ کہ بیچارے اپنی زندگی سے بیمار ہیں. السلام علیکم اور ویلکم ٹو دا برانڈ نیو ایپیسوڈ آف لالا کاسٹ. میرا نام ہے رؤف آفریدی اور آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہے بہت خاص. ان کے بارے میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. وہ خوبصورت ایکٹریس ہیں یہ کہ یہ آدھا دن تو شوٹنگ کے اوپر ہوتی ہیں, سیٹ کے اوپر, اور آدھا دن یہ جم کے اندر ہوتی ہے. اور اس سے جو ٹائم تھوڑا بہت بچ جاتا ہے نا, پھر وہ سٹوریز میں اور انسٹاگرام میں آپ کو نظر آتی ہوں گی ایک ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, جو کہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے, یہ بھی خوبصورت ہے. تو یہ اپنی اداؤں سے لوگوں کو اتنا گمراہ کرتی ہیں کہ یہ والے فلر کرواؤ, یہ والے فلر کرواؤ, آنکھیں صحیح کراؤ, بال صحیح کراؤ, ہاتھ صحیح کراؤ, پاؤں صحیح کراؤ. ان کے پاس دنیا کا ہر قسم کا اسپیئر پارٹس موجود ہے ہیومن کا. تو آپ جان گئے ہوں گے ان کو. یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین اداکارہ ہیں. آپ سب کی تالیوں کی گونج میں ویلکم کرتا ہوں روز محمد کو. کیسا انٹروڈکشن تھا. فیروزہ پارٹ سے, لیکن ہم گمراہ نہیں کرتے. وہ اتنی خوبصورت کیوں ہے میرا سوال ہے. وہ ڈاکٹر امبرین جو ہے نا, جو آپ سے خود ہی پوچھ رہے, مجھے نہیں پتا وہ کیوں اتنی وہ پیاری ہے, بہت پیاری ہے, بہت پیاری ہے. ہاں, اور مطلب یہ کہ ان کا جو آپ وہاں پہ ہوتی ہیں نا, تو آپ ان کی کیا برانڈ ایمبیسیڈر ہیں, آپ ان کی دوست ہیں, آپ کیا ہے مطلب ایک برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہے, لیکن آئی ایم لائک ہماری دوستی کو 7 years ہو گئے. وی آر لائک بیسٹ فرینڈس فار 7 years. اینڈ ایک طریقے سے یس, آئی ایم آلسو ہر برانڈ ایمبیسیڈر. And yes, I love her so much. So yeah. فیروز, آج کل کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ کے, اور کیا مصروفیات آج کل کیا ہے؟ بریک لیا ہوا ہے یا کام کر رہی ہیں؟ ابھی ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. سو اس کے علاوہ I do my podcast. میں نے دیکھے بڑے زبردست ہیں, جو انفارمیٹیو ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا بالکل ہی وہ مزاحیہ ہوتا ہے. مزاحیہ تو نہیں ہوتا, لوگ اپنی بریک اپ سٹوریز بھیجتے ہیں اور پھر ہم اس پہ ہم اپنے اوپینینز دیتے ہیں. کبھی کبھی بہت سیڈ ہوتی ہے, کبھی کبھی بہت بیوقوف حرکتیں ہوتی ہے. جیسے ایک لڑکی اپنے بیسٹ فرینڈ کو لے کے جاتی تھی اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے, اور پتہ چلا اس کے بیسٹ فرینڈ اور اس کے بوائے فرینڈ کا سین تھا. اکثر یہ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ پرانا چلتا آ رہا ہے, ابھی کا نہیں ہے. ہاں, لیکن ایک وہ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کہ یار آپ اکیلے نہیں جا سکتے, آپ کو گھر پہ بتانا ہے میں کسی کے ساتھ جا رہی ہوں, تو تھوڑی سیڈنس بھی ہو جاتی ہے. ہاں, پرانی فوک سٹوریز میں بھی اسی طرح ہوتا تھا نا, جب ڈاکیا ہوتا تھا نا, دونوں محبوبوں کے بیچ میں جو خط و کتابت کرتا تھا, اکثر اس کا چکر لڑکی کے ساتھ چل جاتا تھا. ایسا ہوتا تھا, وہ دلاسے دیتا ہوگا. وہ ایسا, اچھا ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے راستے میں خط بھی بدل دیتا ہوگا نا, کہ میں تم سے نفرت کرنے لگ گیا ہوں, اور جا کے بولتے اس کی شادی ہو گئی ہے. یہ پرانے زمانے میں کتنا ٹف ہوتا ہوگا نا. ابھی بھی ویسا ہی ہے, ابھی ویسا نہیں, ابھی تو اور زیادہ ٹف ہے. میں تھوڑی دیر پہلے ریلیشن شپ آج کل چلانا بہت مشکل کام ہے. کنفیوژن 2 سیکنڈ کے اندر ہو جاتی ہے. 2 سیکنڈ کے اندر. یہ موبائل سوشل میڈیا کا دور جو بہت زیادہ ہو گیا ہے نا ابھی, اس سے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کنفیوژن ہو گئی. ریلیشن شپس کو نبھانا بہت مشکل کام ہو گیا. اب ایکچولی کوئی کمٹ نہیں کرنا چاہتا نا, بیکاز آپشنز آپ کے پاس بہت سارے ہیں, اور وہ آپشنز کمٹمنٹ نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اب اتنی عجیب عجیب چیزیں آئی ہوئی ہیں, اوپن ریلیشن شپ, سچویشن شپ, اٹس کمپلیکیٹڈ, فرینڈز ود بینیفٹس. مطلب کیا ہے, ایک چیز ہوتی تھی کمٹمنٹ, ریلیشن شپ ہوتی تھی, اور اس کے بعد شادی ہوتی تھی. صحیح ہے. اب اتنی ایسا لگ رہا ہے کوئی CSS کر رہے ہو آپ ریلیشن شپ کا. پہلے تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ دلہن دیکھی نہیں ہوتی تھی, پہلے دن ہی دیکھتے تھے, یا اللہ اچھی شکل والی دے دینا, یا اللہ اچھی شکل والی. یہ تو لاٹری والا ہوتا تھا کہ نکل گئے, وہ ہے مزہ آ گیا, نہیں تو ادھر ہی دینا. انسان بولتا تھا چلو زندگی بھی گزارتے تھے لوگ. بالکل ایسا بھی نہیں. بالکل, بیکاز اس وقت آپشن نہیں تھا. ابھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا لاسٹ ویک, وی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ ڈیورس لائر کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے کہ دن بہ دن ڈیورس ریٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ, تھراپی کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں, بس سیدھا طلاق چاہیے.
طلاق کیوں چاہیے؟ آپ نے مجھے الگ گھر لے کے نہیں دیا, آپ نے یہ نہیں کر کے دیا, آپ نے بولا تھا کہ ہم سال میں ایک دفعہ باہر گھومنے جائیں گے, ہم گھومنے نہیں جا رہے, طلاق چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگ طلاق دے رہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ طلاق ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی کہ نہیں لے طلاق, نام بھی نہیں رہے. ابھی لوگ ڈیورس پارٹیز کرتے ہیں. اصل میں اب یہ بھی دیکھیں نا, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی باقاعدہ سے, ہاں کیک ہے, باقاعدہ ایک مہندی نما ایونٹ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ڈیورس پارٹی ہوئی. لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ ڈیورس, یہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. ہاں بالکل, یہ بات تو ہے, یہ ناپسندیدہ عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بنایا, عورت کے لیے بھی بنایا راستہ کہ بھئی آپ خلا بھی لے سکتی ہیں, مرد کے لیے بھی راستہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیمپرامنٹ میں لوگوں کی کمی آ گئی, ٹالرنس نہیں ہے. وہ لائر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ٹالرنس نہیں ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو مرد مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, لیکن انہوں نے مجھے کچھ ایسی سٹوریز بتائی جس میں گھر کی جو بیگم تھی وہ بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ, اپنے بچے سب چھوڑ کے, ایک شادی کے اوپر انہوں نے دوسری شادی کر لی اور پہلے والے ہسبینڈ پہ کیس کر لیا کہ مجھے مارتا ہے, یہ مجھے پیٹتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. تو آئی فیل کہ اب ہم اس دور میں آ گئے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ مرد خراب ہے اس لیے طلاق ہوئی. آئی تھنک ابیوزر دونوں طرف ہو سکتا ہے, دونوں طرف ہوتے ہیں. کبھی کبھار میں نے ایسے بھی کیسز سنے جس میں وہ بیگم مارتی ہے اپنے ہسبینڈ کو, اور وہ بیچارہ مار کھا رہا ہے, لیکن وہ بول نہیں سکتا, وہ ووکل نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہ مرد ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا, بھائی تو مرد ہے, مرد تو روتا نہیں ہے, مرد دکھی نہیں ہوتا, کیا ہو گیا, لڑکا ہے یار تو. ایک سوسائٹی میں بریڈنگ کی گئی ہے نا ہمارے بچوں کو, ہمارے لڑکوں کو. اب کوئی لڑکا بیٹھ کے تمہارے پاس بولے گا یار میں بہت پریشان ہوں, تو بولے گا کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, چل چائے پی. اب یہی بات اگر ایک لڑکی روتے ہوئے کرے گی تو تم سمپتھی بھی دو گے, 10 کندھے آ جاتے ہیں, ادھر آ کے سر رکھو, کوئی کہتا ہے ادھر آ کے سر رکھو, کوئی بولتا ہے ادھر آ کے بیٹھو, میں بتا سمپتھی بھی ملتی ہے کیونکہ لڑکی ہے. تو مرد کو ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ آپ اسٹرانگ ہیں, لیکن وہ اسٹرانگ ہمیشہ نہیں ہو سکتا. اسٹرانگ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے, ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ایک ٹائم آتا ہے, اس لیے میں کہتی ہوں آپ کی زندگی میں ایک انسان ہونا چاہیے جیسے آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو, جہاں پہ آپ جا کے رو, اپنی جو باتیں ہیں بولو, آپ کو پتا ہے یہ مجھے جج نہیں کرے گا. صحیح بات ہے, یو نو, سب نکال دو, سب نکال دو, اینڈ دیٹ از دا بیسٹ تھراپی. اور میرے اندر ایک عادت ہے, میرے اندر ہے, میں جاتا ہوں اگر میرے اندر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, میں جا کے سمندر کے کنارے بیٹھ کے سارا کچھ نکال دیتا ہوں. بالکل, ہاں نکالو, کہیں نکالو, میں تو کہیں پہ وینٹ آؤٹ کرو. ایگزیکٹلی, کہیں پہ وینٹ آؤٹ کرو, بیکاز یہ ساری ان بریڈ ایموشن سے پھر آپ ہوتے ہو بیمار, ڈپریسڈ, اینڈ دین ڈپریشن لیڈس ٹو سوسائڈ. صحیح بات. اور پھر جب وہ انسان چلا جاتا ہے تب کہتے ہیں ہاں بیچارہ یار, کوئی کچھ بول دیتا. کمپیریزن بڑا کرنے لگ گئے ہیں نا کہ فلانی کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس اچھا شوہر ہے, وہ بنگلہ ہے فلان, لیکن اس کے اندر کی لائف کا اس کو نہیں پتا ہے بیچاری کو. پھر وہ اسی کو آئیڈیلائز کر کے جو ہے نا وہ کوشش کرتی کہ میں اس تک پہنچ سکوں, جو کہ نہیں پہنچ پاتے. اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا پھر کیا مسئلے ہو رہے ہیں اپنی ریلیشن میں, اپنے گھر میں کوئی خوش کیوں نہیں ہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے کیمرے کی پکچر لگائیں گے. اب آپ ہی کا کوئی جونیئر ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ہائے سونی کا کیمرہ سیٹ ہے, اب تم نے کیا اسٹرگل کر کے کیا ہے, ہاؤ یو گاٹ ہیئر, یو نو, یہ والی اسٹوری کسی کو نہیں پتا. اب لڑکیاں جاتی ہیں ریسٹورینٹ میں کھانے کی پکچر, بھائی مریشس جا رہی ہیں, بالی جا رہی ہیں, دبئی جا رہی ہیں, وہاں پہ شاپنگ ہو رہی ہے, پکچر 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 پکچر. اب یہاں پہ کوئی بچی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بیچاری بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, وہ بیچاری یہاں سے جو ہے نا نوری آباد تک نہیں جا سکتی. ہاں, لیکن وہ دبئی کیسے گئی ہیں, وہ پکچرز کھانے کیسے کھا رہی ہیں, اس بات کے اوپر بھی آؤں گا میں, بابوں کے ساتھ گئی ہیں, وہ جو کھنڈ باپو بنائے ہوئے ہوتے ہیں, یہ والا وہ نہیں دکھاتی کسی کو کہ ہم نے کیا کر کے, چینی ابو کے ساتھ, ہاں کھنڈ باپو, مطلب میٹھے ابو, یہ والا سٹوری کی. اب وہ جو بیچاری بچی جو گھر پہ ہے, جس کا باپ اسٹرکٹ ہے, یا جو مڈل کلاس فیملی سے, کہ یار لائف ہو تو ایسی, اور وہ بھی ایونچولی وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی راستے پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے, کہ اس کو لگتا ہے کہ اٹس ویری نارمل, اٹس گلیمرس, اٹس ایزی, اٹس فن, یو نو. آپ کے اوپر بھی جو ہے نا بڑی کبھی کبھی ٹرولنگ, میں انسٹاگرام کو آپ کو فالو کرتا ہوں, کبھی کبھی ٹرولنگ کرتے ہیں, تو ٹرولنگ کو کس طریقے سے لیتے ہیں آپ روز؟
دیکھیں آپ ریپلائی کرتی ہیں ان کو یا ان باکس میں کوئی ایسی بات؟ ان باکس تو میں کھولتی ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جو آپ کا ادر والا ان باکس ہے نا وہ تو میں کھولتی ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز اس میں 50-60% بکواس ہی ہوتی ہے. یہ میرا فون نمبر ہے, مجھ سے بات کر لیں, مجھ سے مل لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. یہی لوگ جو آپ کو بات کر لیں, مل لیں, میرا فون نمبر ہے, مجھے ایڈ کر لیں, فلانا مجھے فالو بیک دے دیں, وین یو ڈونٹ ریپلائی ٹو دیم, یہی لوگ آپ کے پکچرز کے نیچے آ کے گھٹیا کامنٹس کرتے ہیں. اینڈ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عظیم نسل ہے, ہم بڑے عظیم مسلمان ہیں. تو سب سے پہلے آپ اگر مسلمان ہیں جو آپ کلیم کرتے ہیں تو پھر انسٹاگرام آپ ڈیلیٹ کریں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اگر ان کی فالو لسٹ کھول کے دیکھیں گے تو ساری انڈین ایکٹریسز کو انہوں نے فالو کیا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, جو ہے نا ویسی مطلب لائک ساری آئٹم نمبرز کو بھی چھوڑ دیں ادھر ادھر, آل دی اڈلٹ انڈسٹری کی ایکٹریسز ان کی فالو, سب سے پہلے تو سنی لیونی ان کے فالو میں ہوگی, ٹھیک ہے, فالو کیا ہوا ہوگا. وہ سنی لیونی اگر نہیں ہوتی نا شناختی کارڈ بھی نہیں بنتا ہے. اینڈ دین دے کم, وہ آپ کے پروفائل پہ آتے ہیں اور وہ آپ کی لائف کو جج کرتے ہیں. جیسے آئی ہیو دس ٹیٹو, اب میں نے اگر سر پہ, جیسے ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا ایدی ڈرگ سینٹر میں, مورگ میں ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو میں نے دوپٹہ پہنا ہوا تھا. اب کسی نے کامنٹ کیا دوپٹے پہنے ہوئے ہیں لیکن ٹیٹو ہے, حرام ہے, تمہاری نماز نہیں ہوتی, تمہارا نماز جنازہ نہیں ہوگا. ان کے کیا کہنے کا مطلب ہے, دوپٹہ بھی اتار دو, مطلب اتنی ایکسٹینٹ تک آپ جا رہے ہو کہ آپ میرے نماز جنازہ کو ڈسکس کر رہے ہو اور میری نماز کو ڈسکس کر رہے ہو. Who are you? اگر آپ اتنے اچھے مسلمان ہو تو سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ آپ دوسروں کو نہ جج کریں, دوسروں پہ نہ تنقید کریں, خود کو ٹھیک کریں. صحیح بات, یہی بات ہے نا. آپ ٹک ٹاک پہ آ کے میری ٹک ٹاک پہ آپ بکواس کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو ٹک ٹاک پہ, آپ نے مجھے فالو بھی کیوں کیا ہوا ہے, تو بھائی اور ان کی ہسٹری میں چلے جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا. ہاں, تو میں کہتی ہوں یہ جو بیچارے لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں نا, اور یہ سب کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بیچارے اپنی زندگی سے بیمار ہیں, نہ خوش نہیں ہے نا, نہ ان کی فیملی لائف صحیح چلتی ہوگی, نہ ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی جاب ہوگی, مطلب فائنینشیل مسئلے ہوں گے. اب وہ کیا کریں, ساری فرسٹریشن نکالتے ہیں ادھر جو ان فیک ڈی پیز اور فیک ناموں کے پیچھے چھپ کے میں اگر کسی کو ہرٹ کروں تو یہ تو پھر میں اصل میں مسئلہ ہماری قوم کا کیا ہے نا, ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو سوال ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنے وہ یہ پوچھیں گے, ہاں وہ یہ پوچھ رہے ہیں, ہم وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں, اور جو باتیں ہم نے لوگوں سے پوچھنی ہے نا وہ ہم نہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ڈپریشن تو نہیں ہے, ٹینشن تو نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کوئی دیکھ لینا, میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی اگر کوئی بندہ کوئی اسٹیٹس بھی اپلوڈ کرتا ہے نا کہ آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں, ٹینشن میں ہوں, آگے سے اس کو بھی گالیاں پڑ رہی ہوتی. ہاں صحیح ہے, ہاں, اٹینشن سیکنگ دس اینڈ دیٹ, اس طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں. یہ بات یہی ہے نا کہ وہ سارے رمضانوں میں جو ہے نا صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ مارکیٹ میں حرام خوری کرتا ہے اور پھر جو ہے نا روڈ پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو افطاریاں کرواتا ہے. یہ قوم ہے ہماری. اچھا, مجھے سب سے زیادہ کامنٹ کیا آتا ہے, ریموو محمد فرام یور نیم. وائی مطلب آپ کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے؟ اور اگر میں آپ فار ایگزامپل اگر ہم اس بندے کو فالو کرنا شروع کریں نا, اس کی ایکٹیویٹی یا اس کے فون کے اندر گھس کے اس کا فون ہیک کرے تو وہ سب سے زیادہ اشلیل کانٹینٹ دکھتا ہوگا. ہیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے پروفائل پہ آپ چلیں گے آپ خود ہی پتہ چل جائے گا وہ کن کن لوگوں کو انہوں نے فالو کیا ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہماری عوام جو ہے وہ عجیب لوگوں کو فیمس کر دیتی ہے؟ سو سوری ٹو سے بٹ دس چاہت فتح از ناٹ سپوز ٹو بی فیمس. جس طریقے سے لوگ اس کو باقاعدہ سے شادیوں میں بلا کے پیسے دے کے اس کو کہتے ہیں گانا گاؤ, وائی؟ اس سے اچھے سنگر آپ کو ملیں گے, اس سے کم پیسے لیں گے, مطلب وہ سنگر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پھر ایک کلاؤن منگوا لیں نا. ایگزیکٹلی, میں تو یہی بولتا ہوں. آپ لیکن آپ یہ دیکھو نا ہر شو میں اس کو بلایا جاتا ہے, کیوں؟ ادھر یہ اچھا میں آپ سے, میں تو نہیں زیادہ بات, آپ نے نام لیا ابھی جیسے کہ ہمارا وہ اویس پلی ہے, ہاں, وائی, ٹھیک ہے, وائی
میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو ہے نا وہ کس طرح کے, آپ ٹک ٹاک پہ اگر آپ دیکھیں گے ایک اتنی بڑی داڑھی والا, اتنے لمبے لمبے بال, اور وہ زبان نکال کے وہ عجیب طریقے سے گھوم رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اور اس کی ویڈیوز ملینز میں. ٹھیک ہے, آپ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھیں نا جو کہ فیمس ٹک ٹاکرز ہیں, ان کا کنٹینٹ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا. دیکھیں نا آپ حیران ہو جائیں گی, پریشان ہو جائیں گی. تو پھر یہ کنٹینٹ بنانے والے, آپ اتنے سالوں سے کام کر رہی ہیں, میرے اتنے ملینز نہیں ہیں. مجھے آپ جانتی ہیں, میں 2006-7 سے میں کام کر رہا ہوں میڈیا. بالکل. میں نے جو ہے نا گھسوا دی اپنی, لیکن جو ہے نا وہ نہیں آتے لوگ, نہیں آتے, اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ ان کو یہ چاہیے, ان کو کلیش چاہیے, اور ان کو اس طریقے کے کلاؤنس چاہیے, ہے نا. کہ میں نے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا, ٹک ٹاک پہ واقعی ایک الگ سی دنیا ہے. بس یار اللہ پاک. اب تو انسٹاگرام پہ بھی وہ دنیا آنا شروع ہو گئی ہے بہت. ہاں انسٹاگرام پہ تو میں نے اب یہ ایڈلٹ کنٹینٹ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. مطلب میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں نے وہ پوسٹ وغیرہ میں بہت ابھی بھی لگاتی ہوں, لیکن اس وقت میں بہت لگا رہی تھی جب یہ غازہ کا مسئلہ چل رہا تھا, تو ہر دوسرے اس پہ نا میرا وہ ہو گیا تھا, بینڈ اسٹرائک, کمیونٹی گائیڈ لائنز, یو آر گوئنگ اگینسٹ آور کمیونٹی گائیڈ لائنز. آپ نے یہاں پہ سافٹ پون چلایا ہوا ہے, وہ کمیونٹی گائیڈ لائنز نہیں ہے. اور آپ کو آئیڈیا ہے میں حیران کن بات پہ جو ہے نا اتنی الگ الگ جگہوں پہ ہم جانے لگے ہیں, بہت خطرناک. میں جو کہہ رہا تھا نا خطرناک ہو گیا سوشل میڈیا, خطرناک ہو گیا, بہت ڈینجرس ہے بچوں کے لیے بھی. بریسٹ فیڈنگ کے نام پہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں انسٹاگرام کے اوپر, اور وہ بریسٹ فیڈنگ کے نام پہ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ سماؤ ایک ٹیبو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں اس کو توڑو. صحیح ہے, ایک بچے کو بچہ نہیں ہوتا, وہ ڈول ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے, جسٹ وہ ایک جو پورن سٹارز ہیں, یہ جو ایڈلٹ کنٹینٹ کریٹرز ہیں, وہ اپنا جو ہے نا وہ بریسٹ فیڈنگ کرتے ہوئے دکھا رہی ہیں انسٹاگرام کے اوپر, اور وہ بچہ نہیں ہوتا ہے. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت عام اور یہ ٹرینڈنگ ہے, اور خاص طور پہ پوری ایشیا میں ہماری ٹرینڈنگ ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, یہ بہترین, یہ ہمارا جو ہے نا. اور انسٹاگرام ایک ایسا ایپ ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی انسٹال کر سکتا ہے. ہاں دیکھیں نا, اور وہ آپ اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہو. مطلب اٹس ناٹ لائک کہ فلٹر نہیں ہوتی ایسی چیزیں. اور آئی واز شاکڈ ایون, خیر میں کیا بول سکتی ہوں, ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اتنا عجیب کانٹینٹ بناتے ہیں. صحیح, یہی ہے نا, تو خطرناک ہے, خطرناک, بہت خطرناک ہے. میں تو یہی بولتا ہوں. اچھا ہمارے یہاں پہ جو ہے کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. کمرشل بریک آپ خود لیں گی, میں آپ کو بتاؤں گا, اور آپ نے لینا ہے اس کیمرے کے اندر. میری روز کی ہے ڈوز, میری روز کی ہے ڈوز خان ٹی سٹال. میں روز اور چائے ہے دلسوز خان ٹی سٹال. ٹھیک ہے, میں روز ہاں میں روز کی ہے ڈوز خان ٹی سٹال. میری روز کی ہے ڈوز خان ٹی سٹال. واہ واہ. ایک اور ہے, میں روز اور چائے ہے دلسوز. میں روز اور چائے ہے دلسوز خان ٹی سٹال. میں روز اور چائے ہے دلسوز خان ٹی سٹال. واہ جی واہ. ویلکم بیک فرام دا بریک. بچپن میں مدینہ کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی, اور پھر جیتتا کون تھا, مار کون کھاتا تھا؟ یار میں جیتی تھی. مدینہ معصوم لگتی ہے مجھے. وہ معصوم نہیں ہے. نہیں, میں ایک بات بتاؤں, مدینہ جیسے دکھتی ہے نا, جو ان کے جو ایک اپیرنس ہے نا, اور جو ان کا جو باتوں کرنے کا سٹائل ہے, جو کانفیڈنس, لیکن اس سے اگین میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ جو ہے نا بڑی اس کے اندر بڑی ایک انوسینس بھی نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے یار, میں تو سب کچھ جانتی ہوں نا, تو پھر میں کیسے بولتی ہوں ہاں ٹھیک ہے بھائی انوسینٹ ہے. نہیں, لیکن لڑائی میں تو وہ ہار جاتی ہوگی. یار ہم لوگ بچپن میں لڑتے تھے, اور بیکاز وہ مجھ سے چھوٹی ہے, تو مجھ سے چھوٹی, تو میں ایسی اماں نا ہمیں چوٹیاں مانتی تھی, تو میں کبھی کبھی بھاگ رہی ہوتی تھی, اور یہ ان انٹینشنل ہوتا تھا, میں جان بوجھ کے نہیں کرتی تھی. میں جیسے اس کا بال کھینچتی تھی وہ گرتی تھی, اور اس کا نا سر پھٹ جاتا تھا, ہمیشہ اس کا سر پھٹتا تھا.
خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا, ہمیشہ اس کا سر پھٹتا, اس کا پتہ نہیں سر سافٹ تھا یا کیا نہیں, کڑک ہوگا, کڑک چیز جلدی پھٹتی ہے. اچھا سافٹ تو جو نا وہ تو جب سافٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں, ہارڈ بوائلڈ, اس کا سر ہارڈ بوائلڈ ہے. کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کو یاد ہو؟ یار ایک دن میں نے اس کو, ہم لوگ نا ہم لوگ امی کے وہ سامان تھا, تو میں نے نا اس کو کنونس کیا کہ میں تمہارے بال کاٹتی ہوں. تو میں نے پہلے تو ایسے یوں کنگھی کر کے نا, وہ یوں 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 گول گول نہیں کرتے تھے کنگھی کو, کنگھی پھنس گئی. اب وہ کنگھی یوں بال یوں کنگھی کھڑی ہوئی ایسے, اور وہ جا رہی اتنی چھوٹی سی ایسے تھی. تو میں نے بولا اب رکو میں تمہیں بچاتی ہوں. میں وہ کینچی لی اور میں نے نا کنگھی, کیونکہ نکل نہیں رہے تھے, میں نے پتا نہیں یوں 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 کیا کیا, میں بھی تو چھوٹی سی تھی, اور میں نے کاٹ دیے. اچھا, وہ تو زبردست ہیئر سٹائل بن گیا ہوگا آگے سے. اب وہ سارے بال نا یوں کھڑے, پھر اس کو سال لگے یار, وہ اس سے یوں یوں اینٹینا نما بال تھے, پھر وہ اتنے سالوں کے بعد یاد تک. اور یہ وہ زمبابوے کی بات ہے. ہاں, وہ میں نے اس بیچاری کے بال کاٹ دیے تھے یار. اچھا, اپنا پسندیدہ ہیرو بنائیں. میں آپ کو جو ہے بنائیں, ہاں بنائیں, میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا, وہ آپ نے چیزیں اپنی پسند سے رکھنی ہے کہ یہ اس ہیرو کا ٹھیک ہے, یہ اس ہیرو کا ٹھیک ہے. باڈی کس کی طرح ہونی چاہیے ہیرو کی؟ باڈی یار مجھے زیادہ جم والے پیکس والے نہیں, لائک نارمل ہو. ہاں, اٹ شوڈ بی لائک نارمل. تو آئی وڈ سے لائک کوئی بھی ہیرو کا نام لے سکتے ہیں, کوئی بھی ہیرو کا. کلین مرفی. اچھا, اور پرفارمنس لائک ایکٹنگ میں چلے دونوں طرف سے بتائیں. یار میرا جو فیوریٹ, اچھا جانی ڈیپ. یہ ایکٹنگ کی بات کی ہے نا, پرفارمنس کی نہیں. وہ دیکھیں وہ بندہ بھی کتنا سویٹ ہے. وہ دیکھیں ظلم سہتا رہا, مطلب اس کا بھی تو کتنا بڑا کیس تھا, وہ جو اس کی بیگم تھی, جیتا نا, لیکن تب تک کتنے پروجیکٹ سے اس کو ہٹا دیا گیا تھا. صرف ڈیور تھا جس نے اس کو برانڈ امبیسڈر رکھا تھا, ورنہ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا. کہ لوگ کہتے تھے یہ عورت کو مار رہا ہے, عورت کو مار رہا ہے. بعد میں جب جیتا تب وہ کہ فائن ٹھیک ہے, کام واپس آیا, لیکن تب تک تو اسٹرگل کیا نا, بہت اسٹرگل کیا, اور بڑا زبردست طریقے سے اسٹینڈ اس نے اپنا نہیں چھوڑا. صرف جانی ڈیپ. ڈریسنگ سینس کس کا اچھا ہونا چاہیے؟ کلین مرفی. کلین مرفی. سارے گورے اٹھاؤ, ہمارا دیسی کوئی نہیں پسند. اچھا, اگر دیسی ہے تو پھر آئی ہیو, مجھے نا ایک ایکٹر بہت اچھے لگتے ہیں, اور آئی ہیو اے ڈریم کہ میں ان کے ساتھ کام کروں. نعمان اعجاز. مجھے لگ رہا تھا کہ اسی کا نام. پرسنالٹی کے علاوہ جو ان کا جو ایکٹنگ, لائک آئی سیڈ, ان کا ایک اورا ہے. جیسے سلمان خان کی اور ہے, جیسے ان کا بھی ایک اور ہے. دس امیزنگ, یو نو, دس وائب, کہ اگر آپ ان کا ڈرامہ اسکرین میں دیکھ رہے ہو نا تو آپ کو ایک میگنیٹ کرتا ہے. اسکرین پریزنس ان کی ہے ایسی کہ آپ جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ مین یہ بھی ہے کہ ان کا جو تلفظ ہے بات کرنے کا, ٹھیک ہے, ایکٹنگ کا, وہ بہت زبردست ہے. آپ کو جو ہے نا کھینچ کے رکھتی ہے. بالکل. آپ اس کو جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہو. تو وہ بہت زبردست ایکٹر ہیں, یہ نو ڈاؤٹ. اس میں اگر ہم پاکستانی ایکٹر بولیں گے تو پھر جسٹ ون, نعمان اعجاز. ٹھیک ہے. اور ہونٹ کس کے اچھے ہونے چاہیے, کس کی طرح ہونے؟ ہاں, ہونٹ میں بول دوں کہ کسی کی طرح ہم جو ہے نا ڈاکٹر سے جو ہے نا فیلنگ کرا لیں گے. ہونٹ تو یار ایم ناٹ دیٹ پکی. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے آپ کو اوور آل جو ہے نا کون ایسا ہیرو ہے دیسی اور انگریزی میں جو آپ کو بہت پسند ہو؟ یار اگر مجھے لائک آئی سیڈ نعمان اعجاز, مجھے یہاں پاکستانی ایکٹر بہت اچھے لگتے ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو مجھے وراٹ کوہلی بہت اچھا لگتا ہے. آئی لو وراٹ کوہلی. لیکن وہ تو کرکٹر ہے نا. ہاں اوکے, دین سلمان خان, نتھنگ ٹاپ سلمان خان. اینڈ اگر ہم ہالی ووڈ جائیں گے تو کلین مرفی. انڈسٹری میں آپ ایک زمانے سے کام کر رہی ہیں, کتنا مشکل ہے لڑکی ہو کے اس انڈسٹری میں کام کرنا, اور پھر ٹیکل کرنا, لوگوں کو برداشت کرنا. یہ جو کاسٹنگ کاؤچ کے نام پر جو ہے نا یہاں پہ باتیں بڑی ہوتی ہیں, لوگوں کے دماغ,
क्या ये बात सच है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक अब जो इंडस्ट्री हमारी है इट्स वेरी रिफॉर्म्ड एंड वेरी फ्रेश. एंड अब तो आप देख रहे हैं कितने नए लोग आ रहे हैं, नया टैलेंट है, डायरेक्टर जो भी है. अब इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी प्रोफेशनल. अगर ये सब बातें होती थी बहुत पुरानी होती थी होंगी. एंड होता होगा, नो डाउट होता होगा कि मेरे रेफरेंस से कोई कास्टिंग हो रही है, मतलब इस तरीके का होता होगा एक इन्फ्लुएंस. ठीक है, बट नाउ आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इट्स लाइक मोर लाइक टैलेंट. अच्छा, आप ड्रामे में मेरे साथ नहीं हुआ ये जो आप बात कर रहे हैं. कम टू थिंक ऑफ इट, फोटो शूट्स में ऐसा हुआ है कि एक हमारी बिल्कुल डेट सारी चीज़ें लॉक हो गई थी, साइज़ वाइज यू नो आपका ये लेके आना, वो लेके आना. फिर अगले दिन मैं कह रही हूँ कि गाड़ी नहीं आई, किधर है, मतलब क्या. तो अच्छा, बताया ही नहीं था. हाँ, फोटोग्राफर ने बोला उनका शूट पोस्टपोन हो गया. फिर मैं देखती हूँ, जाहिर सी बात है मुझे तो पता था ना कि कौन सा ब्रांड था, क्या था. हाँ, फिर उसने 2-3 दिन बाद BTS लगा दिया. तो फिर मैंने बोला ये वाई, मतलब ये पोस्टपोन नहीं हुआ था, ये वही था जो मेरे साथ करना था. इन्होंने कह रहा है वो छोड़ दो भाई, क्लाइंट इज़ वेरी शेडी, इट्स गुड कि तुम नहीं आई, इट्स गुड. उसने ना ऐसे बोल दिया. सो आई अंडरस्टूड कि देयर वाज सम प्रॉब्लम एंड मे बी द क्लाइंट वांटेड कि उसकी पसंद की कोई आए, और फॉर ऑब्वियस रीजंस के आई डोंट नो, मतलब वो भी हमारी फर्टिनिटी के लोग नहीं, बाहर के लोग. बिकॉज वो खातून प्रोफेशनल मॉडल तो थी नहीं. हाँ, ठीक है, वो कोई थी प्रोफेशनल थी. हाँ. अच्छा चलो ठीक है. अच्छा, अभी जो ना हमारे यहाँ पे क्लैश एंड कोफ राउंड का टाइम हुआ चाहता है. डड राउंड होता है हमारा. ये डड राउंड में हमारा क्या है, रैपिड फायर राउंड है. हाँ. सही है. इसमें आपसे सवाल पूछूंगा और आपने शॉर्ट इसका जवाब देना है. प्यार, ओपन रिलेशनशिप या शादी? डेफिनेटली शादी प्लीज, लेकिन शादी से पहले प्यार. अच्छा, हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. हाँ, बिकॉज अगर आपने अपना वो लूडो नहीं है ना यार, हाँ, इट्स शादी. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मैं बचपन में मतीरा की निस्बत ज़्यादा शिकायतें लगाती थी, और हाँ, मैंने बहन भाइयों को ब्लैकमेल करके बहुत फ़ायदा उठाया. शिकायतें लगाए लेकिन नहीं, ब्लैकमेल नहीं किया मैंने. नहीं किया. अच्छा ठीक है. हाँ, लोग इनबॉक्स में आकर मुझे मतीरा की शिकायतें लगाते हैं. हाँ, वो यही बोल रहे होते हैं, उसको बोला ऐड कर लें, मेरा बर्थडे है, विश करवा दें, और नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं. भैया मैं कैसे कराऊँ भाई? और ये शिकायतें तो नहीं लगाते, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है. मतलब ये शिकायतें कुछ ऐसी, वो मैं यही कहती हूँ, ऐसे लोग हैं कि आपके मुंह पे आपके, तुम्हारे इनबॉक्स में बस तुम्हारे, मेरे इनबॉक्स में मेरे, मतलब इस तरीके की वो है आवाम हमारी. अच्छा, इनबॉक्स में आपके जो है ना इंस्टा पे या फेसबुक पे सबसे क्यूट मैसेज क्या था और सबसे घटिया मैसेज क्या था? यार क्यूट मैसेज, वो क्यूट मैसेज वाज समथिंग अबाउट माय स्माइल. एंड घटिया मैसेज, ये घटिया मैसेजेस तो आपको रोज मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार आपको वो ज्यादा तब लगते हैं जब आपका मूड डाउन होता है, व्हेन यू आर, दिमाग आपका सही नहीं होता, आप मेंटली स्ट्रेस चल रहे होते हो, कोई परेशानी होती है, फिर आपको ना नीचे कोई कमेंट कर देता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो यूं. अभी मैंने ना अपनी जिम की ट्रांसफॉर्मेशन लगाई. यू हैव सीन मी, I used to weigh 110 kgs, ठीक है. मतलब मैं, और ये कितनी मोटिवेटिंग बात है. मैं तो कहता हूँ, रोफ, I was always a fat baby. और मेरी माँ एज अ शेफ, ठीक है, खाने पका के हाँ खिला के ना एक मोटा टीनेजर बड़ा किया. इवन मेरी अडल्टहुड में भी आई वॉज फैट. मतलब मैं 2014 तक, मेरी बर्थडे की पिक्चर है, ऐसे मोटी, छोटे से बाल, ठीक है. उसके बाद आप खुद के लिए सोचते हो, आई वर्कड आउट, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की. और नीचे कल मैंने कमेंट पढ़ा ओजेम्पिक, मुझे इतना दुख हुआ ना. फिर नीचे कोई लिख रहा है हाँ सर्जरीज करके ऐसा हो गया. फिर यार मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने बोला देखो मेरे एब्स आने वाले हैं. नहीं, और ये कितनी मोटिवेटिंग बात कितनी है. मैं तो कहता हूँ, तो मैंने ऐसे शर्ट यूं करके मैंने बस ऐसे एब्स की एक वीडियो बनाई थी, ठीक है. वो एक मेरी मेंटल खुशी थी, क्योंकि आप पूरी अपनी आधी जिंदगी आप मोटे रहे हो, तो आप जब कुछ अचीव करते हो ना, आप यू फील वेरी हैप्पी अबाउट योरसेल्फ. यू से कि यार मैंने कुछ अचीव किया है. उसके नीचे कमेंट आ रहा है, बहन
یہ تم اپنا شرٹ اوپر کر کے بھی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم موٹی اچھی تھی, سرجری کی ہے, یہ یار مجھے اتنا برا لگا بیکاز کل میرا ویسے ہی دماغ تھوڑا سا آف چل رہا تھا, میرا موڈ صحیح نہیں تھا, آئی ہیڈ ادر تھنگس گوئنگ آن, تو مجھے وہ باتیں نا چپ گئیں بیکاز مجھے پتا ہے نا میں نے جم میں کتنی محنت کرتی ہوں, ابھی بھی کرتی ہوں یار, مطلب آئی ڈو باکسنگ, آئی ڈو جم. حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ ادھر آپ کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں, دیکھیں آپ نے یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے, میں تو کہتا ہوں آپ کہنا, لیکن جب آپ انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھنے کے لیے وہ بچوں کو بھی ساتھ میں بٹھاتے ہیں, بولتے دیکھو, وہ اڈلٹ کنٹینٹ بھی دیکھ لیتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا, بالکل وہ دیکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا آپ کی ویڈیو بھی جو ہے نا, لوگ یا کسی قسم کے بھی اگر کسی نے کوئی ایسے تھوڑا سا بولڈ کپڑے بھی پہن لیے, اس نے دیکھنا ضرور ہے, ہاں اسکرین شاٹ بھی لینا ہے, ہاں بالکل صحیح ہے, اور زوم کر کے بھی دیکھنا ہے, اور ساتھ میں استغفر اللہ بھی بولنا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بولنا ہے کہ تم نے جہنم میں جانا ہے, تم نے یہ کرنا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی, کبھی تم نیٹ فلکس وہ کرتے ہو آن, تو نمبر 1 ہمیشہ کچھ ایسی چل رہی ہوگی جیسے ٹرینڈنگ 365 days کتنے ٹائم تک نمبر 1 چلتی رہے, وہ 50 shades of grey نمبر 1 چلتی رہے. اتنے نیک پروین ہو نا, تو پھر ایسی چیزیں نہ دیکھا کرو. نہیں تو پورن انڈسٹری میں بھی آپ دیکھو نا تو صحیح, ہم تو پہلے نمبر پہ پوری دنیا میں, موسٹ سرچڈ, ایگزیکٹلی پوری دنیا میں ہم پہلے نمبر پہ. ہپوکریسی کوٹ کے بھری ہوئی ہے, ہر کوئی منافق ہے. ابھی بیٹھ کے بالکل غلط ہے, گھر پہ جا کے وہی چیزیں کریں گے, دیکھتے ہیں وہی چیزیں کریں گے. ابھی ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ اس سیگمنٹ میں ہم گیم کھیلتے ہیں, اور گیم ہم ABC گیم کھیلیں گے, ٹھیک ہے. A سے کوئی بھی ہم کہانی سٹارٹ کریں گے, تو اس کہانی کو ہم نے Z تک لے کر جانا ہے, X کو چھوڑ کے ہم نے Z تک لے کر جانا ہے. اس کہانی کو ہم نے کہانی جوڑنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کہانی اسی طرح کی جڑے گی کہ A سے بھلے بھی کہ ملتی جلتی ہو, اس سے لنک ٹوٹنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو A سے کون سٹارٹ کرے, آپ کریں گے یا میں کروں؟ A سے ایک لڑکی تھی پاگل سی, بہت دور سے وہ آتی تھی, چوڑیاں پہنتی تھی ہاتھوں میں اپنے, ڈر اس کو کسی سے نہیں لگتا تھا. ایک دن پھر فریج اس نے جیسی کھولا, گرم چائے کی پیالی نکالی فریج سے. حیرت اس بات پہ تھی کہ فریج کے اندر گرم چائے کی پیالی رکھی کس نے. آئس کریم بھی اس نے ڈیپ فریج سے نکال کے کھائی. جگ میں سے اس نے شربت نکالا, اور چائے کے کپ میں اس نے آئس کریم کا ایک سکوپ ڈالا, اور اوپر سے شربت ڈالا, پھر چمچ سے کھایا. کیونکہ اس کو ٹھنڈا گرم مکس کرنے کی عادت تھی. لگ گئے میرے یہاں پہ اس نے یہ بولا. ماں نے آ کے کچن میں دیکھا تو پورا فریج وہ نکال کے کھا رہی تھی. ناس پیٹی, تم تو سارا فریج کھا گئی. او اماں, مجھے وہ گانا یاد آ گیا, اوئی اماں, وہ گانا گانے شروع ہو گئی. پاگل واگل تو نہیں ہو گئی وہ, امی نے اس کو بولا. کیوں میں پاگل ہوں بتائیں, میں پاگل تو نہیں ہوں. رکھ کے چماٹ اس کی اماں نے اس کے منہ پہ لگایا. ساری اکڑ اس لڑکی کی ایک دم سے نکل گئی. تیرا کیا ہوگا کہلیا, یہ لڑکی نے اپنے گال کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولا. اوف, اتنی زور سے چماٹ ماری ماں نے کہ اس کی بولتی بند ہو گئی. واسطہ ہے تجھے خدا کا, یہ فریج کھول کے نہیں کھایا کرو, اور یہ ایکٹنگ ویکٹنگ چھوڑو. اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو بہت غصے میں بولا. واہ 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 واہ, ایکٹنگ چھوڑ دو, ایکٹنگ تو میرا پیار ہے ماں, میں پارو, میں دیو کا ویٹ کر رہی ہوں. یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے منیر کے, اب جلدی سے آؤ اور اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کراؤ. زمانہ مجھے پاگل کہے گا, ہاں میں پاگل ہوں. چلے جی, بہت مزہ آیا. ہم نے ایک بیچاری لڑکی کو کیا آئس کریم, چائے, شربت سب پلا دی, لیکن چلے بہت مزہ آیا. یہ تو بس ایسی ایک بہانہ ہوتا ہے مستی مذاق کرنے کا. روز آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور تھینک یو فار کمنگ. آپ ہمارے شو میں آئیں, ہمارے شو میں 4 چاند لگائے آپ نے, اور بڑی مزے کی باتیں ہم نے کی.
کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بتائیں, یا کوئی قوم کو میسج دینا چاہتی ہیں, قوم سے کوئی خطاب کرنا چاہتی ہیں تو بتائیں. نہیں, قوم کو کوئی میسج نہیں دینا چاہوں گی, بس یہ بولوں گی کہ خوش رہو, دوسروں کو بھی خوش رہنے دو, اور بس اتنا ہی بولوں گی میں. تھینک یو روز. تو خواتین و حضرات, کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا پروگرام؟ یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا, کیونکہ مجھے تو بہت مزہ آیا روز سے مل کے, روز کے ساتھ بات کرتے. میری روز سے ملاقات بھی بہت عرصے بعد ہوئی ہے, ہم دوست تو بہت اچھے ہیں لیکن ملاقات ہماری بہت عرصے بعد ہوئی ہے. وہی بات ہے نا کہ سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے نا صرف بس سوشل میڈیا تک کی رہ گئی ہے. اب مجھے رؤوف آفریدی کو اور روز کو لالا کاسٹ کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئی صبح کے ساتھ, ایک نئی شام کے ساتھ. لالا کاسٹ کی ساری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.